السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پیش خدمت ہے لبیک از ممتاز مفتی، قسط نمبر 27۔ اگر آپ حج پر جائیں تو زیارتوں کے طواف میں نہ پڑ جائیے گا، ورنہ طلب علم اور شوق تحقیق آپ کے پاؤں میں چکر ڈال دے گی۔ زیارتیں آپ کے لیے ایسا صحرائے اعظم بن جائیں گی کہ آپ صحرا نوردی کو منزل سمجھنے لگیں گے۔ رب کعبہ کے حضور ایک جلد لے کر میں قدرت اللہ شہاب کے پاس گیا۔ میں نے کہا، حج پر اس سے بہتر اور اتنی مکمل کتاب میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ قدرت نے کتاب کو دیکھ کر کہا، ہاں میں نے اسے پڑھا ہے، بہت خوب کتاب۔ میں نے کہا، پڑھی ہے تو یہ بتائیے کہ کیا اس کتاب کا نام ٹھیک بنتا ہے؟ کیا اس کتاب میں رب کعبہ میں حاضری ہے؟ دہقہ کوئلہ: آپ حاضری کو کیا سمجھتے ہیں؟ قدرت نے پوچھا۔ میں اسے ایک کیفیت سمجھتا ہوں، ایکسٹیسی کی کیفیت، جیسے حال ہوتا ہے۔ قدرت نے کہا، مجھے غوث علی شاہ صاحب کی ایک بات یاد آ گئی۔ ایک روز میر تقی نے غوث علی شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی، شاہ سلیمان صاحب توسوی ابتدائی ایام میں بہت حال کھیلا کرتے تھے، لیکن آخر ایام میں انہیں حال آنا بند ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ غوث علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئلہ دہک نہیں جاتا، چٹکتا اور دھواں دیتا رہتا ہے، لیکن جب آگ اس کے اندر سرایت کر دی جاتی ہے اور وہ ہم رنگ آتش ہو جاتا ہے، پھر نہ چٹکتا ہے نہ دھواں دیتا ہے۔ میرا سارا بنا بنایا محل دھڑام سے گر کر ڈھیر ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا کنکر مار کر دوسروں کے عظیم الشان محل گرا کر ڈھیر کر دینے میں قدرت کو بڑا ملکہ حاصل ہے۔ جب قدرت صدر ایوب کے سیکرٹری تھے تو صدر ایوب اکثر مسکرا کر کہا کرتے، Must you throw a brick at me every time when I say something؟ ضروری ہے کہ جب بھی میں کچھ کہوں تو تم جواب میں مجھے پتھر دے مارو۔ اس وقت میں نے شدت سے محسوس کیا کہ صدر ایوب قدرت کے ہاتھوں کس قدر ستائے ہوئے تھے۔ تواتر: پھر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب صدر ایوب اپنے وزراء کے ساتھ کانفرنس میں مصروف تھے۔ زیر بحث کوئی قانونی نکتہ تھا۔ صدر ایوب نے برسبیل تذکرہ کہا، I am the final appellant authority۔ میں اپیل پر آخری فیصلہ کرنے کا مجاز ہوں۔
قدرت یوں مؤدبانہ اٹھ بیٹھے جیسے جماعت میں کوئی نالائق لڑکا استاد سے خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بولے، سر، آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ صدر ایوب نے کہکہا مارا، بولے، وہ تو امپلائڈ ہے، اسے ہر بار زبان پر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ قدرت نے کہا، سر، اسے بار بار زبان پر لانے کی اشد ضرورت ہے۔ تواتر نہ ہو تو یہ حقیقت ذہن سے نکل جاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ صدر نے کہا، سر، یقین جانیے اتنی سی بات ذہن میں رکھنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ خیر، یہ تو سارا ہی جملہ معترضہ تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ جب آپ حج پر جائیں تو اپنے ساتھ ایک کینچی ضرور لے کر جائیں، ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو میرا ہوا تھا۔ سیلون۔ مینا سے واپسی پر مکے کے راستے پر جگہ جگہ حاجی سر جھکائے بیٹھے تھے اور ناکندہ حجام تراش اپنے استروں سے ان کی کھوپڑی کا آملیٹ بنا رہے تھے۔ فندق الکاکی پہنچ کر قدرت تو ناسازی طبع کی وجہ سے بستر پر لیٹ گئے۔ ڈاکٹر عفت ان کی تیمارداری میں مصروف ہو گئیں اور میں حجام حجام کے نعرے لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سڑک پر جگہ جگہ حجاموں کے گرد حاجیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس روز مجھ میں نفاست طبع کیسے جاگ اٹھی۔ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے حجاموں کے سامنے بیٹھنے کو جی نہ چاہا۔ کسی معقول سیلون کی تلاش میں سارے شہر میں مارا مارا پھرتا رہا۔ دو ایک دکانیں نظر آئیں تو ان کے باہر بالکل ایسا ہی ہجوم تھا جیسے نئی پنجابی فلم لگنے پر بکنگ آفس کے گرد مار دھاڑ قسم کی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس روز میرے ایمان کو کیا ہوا تھا، پتہ نہیں اس روز میرے دل پر پتھر کیوں پڑ گئے تھے۔ سیلون کی تلاش میں گھنٹوں مسلسل حرم شریف کے گرد چکر کاٹتا رہا۔ پتہ نہیں اس روز مجھ میں اتنا دل گردہ کیسے پیدا ہو گیا تھا کہ میں حرم شریف کے دروازے کے سامنے سے گزر جاتا۔ دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھ پر اتنا جذبہ بھی طاری نہ ہوا کہ میں بال کٹوانے کی تفصیل کو بھول جاتا۔ پتہ نہیں کیوں بال کٹوانے کی تفصیل اس روز اتنی بڑی دیوار کیسے بن گئی، اتنی بڑی رکاوٹ کہ اس نے حرم شریف کے کھلے ہوئے دروازوں کو مجھ پر بند کر دیا۔ طواف میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے، استحلام میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا، ملتزم میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا، رمی میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکی، لیکن حجامت پہاڑ بن کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پاگل ہی ہوئے۔ مجبور ہو کر میں ایک سیلون کے سامنے کیو میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت لمبا کیو تھا۔ اس کیو میں بہت پیچھے کھڑا تھا۔
میں وہاں کھڑا رہا، صدیاں بیت گئیں، حتیٰ کہ کھڑا بھول گیا کہ میں وہاں کیوں کھڑا تھا، کیوں رینگتا رہا، اتنی دیر رینگتا رہا کہ میں بھول گیا کہ مجھے جلدی ہے، مجھے جانا ہے۔ قریب ہی کوئی منڈیر سے جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ ابھی پہنچا ہے یا نہیں۔ پھر جو مجھے ہوش آیا تو میں حجام کی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حجام نے میری دونوں قلموں پر مشین چلائی۔ دفتن میری نگاہوں سے بھال جنجال کا پردہ ہٹ گیا۔ میں کرسی سے اٹھ بیٹھا۔ حجام نے میرے کندھوں کو نیچے کی طرف جھٹکا دیا۔ میں پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حجام نے میری گردن پر مشین پھیری۔ جوش میں پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حجام غصے میں چلانے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، مجھے صرف 2 لفظ سمجھ میں آئے: 12 ریال۔ میں نے جھٹ 20 ریال میز پر رکھے اور بقایا لیے بغیر ہی باہر بھاگا۔ باہر کھڑے لوگوں کو میں نے کندھے مارے جیسے وہاں فٹ بال کا کھیل ہو رہا ہو۔ پھر وہ سب میری کیفیت دیکھ کر قہقہا مار کر ہنسنے لگے۔ ان کی نگاہوں سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چلا چلا کر کہہ رہے ہوں: پاگلی ہوئے۔ جب میں دیوانہ وار حرم میں داخل ہوا تو کوٹھے پر کوئی کھڑا قہقہے مار کر ہنس رہا تھا: پاگلی ہوئے، بھال جنجال میں الجھا ہوا پاگل۔ طواف وداع، احساس مفارقت۔ اس روز حرم شریف کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ اگرچہ وہی فرش تھا، وہی دیواریں تھیں، وہی ستون تھے، وہی زائرین تھے، وہی نمازی تھے، وہی سجدے تھے، وہی طواف تھا، لیکن نہ وہ شوق تھا، نہ وہ شدت تھی، نہ وہ ولولہ تھا۔ سارے حرم پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تسبیحیں رک رک کر چل رہی تھیں، انگلیاں کانپ رہی تھیں، ہونٹوں پر لرزش تھی، کندھے ڈھکے ہوئے تھے، گردنیں جھکی ہوئی تھیں، نگاہیں نم آلود تھیں۔ مطاف میں وہ جوش نظر نہ آتا تھا۔ طواف کرنے والے رک رک کر چل رہے تھے، جیسے ڈرتے ہوں کہ طواف ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت زائرین طواف وداع میں مصروف تھے۔ خانہ کعبہ کے حضور وہ ہمارا آخری دن تھا، آخری حاضری۔ اس روز ہم سب زائرین نہیں بلکہ حاجی تھے۔ احرام اتر چکے تھے۔ یا اللہ میں حاضر ہوں کے نعرے ختم ہو چکے تھے۔ خانہ خدا خود بدلا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ نئے کپڑے پہنے وہ یوں نیا سا لگتا تھا جیسے اجنبی ہو، جیسے ہماری صرف سرسری جان پہچان ہو۔ خانہ کعبہ کی منڈیر خالی پڑی تھی۔ کوئی وہاں سے جھانک نہیں رہا تھا۔ صرف
منڈیر پر نہیں، سارا کوٹھا خالی پڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ آباد ہے، اس میں وہ احساس موجودگی نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ خالی بت ہو۔ جب اور اب۔ جب ہم پہلی مرتبہ زائرین کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں آئے تھے تو خانہ خدا کو دیکھ کر شدت سے ایک موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے ایک ایک پتھر میں زندگی تھی، پتھر کی ایک ایک رگ کسی وجود کی تڑپ سے سرشار تھی۔ اس وقت کسی نے محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ایک بت ہے۔ کسی کو یہ خیال نہ آیا تھا کہ لامحدود اللہ کو اس چھوٹے سے کوٹھے میں کس طرح مقید کیا جا سکتا ہے، کہ ایک اتنی عظیم قادر مطلق ہستی اس کوٹھے میں کس طرح سما سکتی ہے، کہ لامتناہی کائنات کے والی کو ایک چھوٹے سے پتھر کے کوٹھے میں محدود کر دینا ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ پتہ نہیں کیوں پڑھے لکھے لوگ، اسلام کو جاننے سمجھنے والے لوگ ان دنوں سبھی محسوس کرتے تھے کہ وہ اس کا گھر ہے، کہ وہ اس کوٹھے میں مقیم ہے، کہ وہ اس چار دیواری میں چھپا بیٹھا ہے۔ ان دنوں وہ کوٹھا ساری کائنات پر مسلط و محیط تھا۔ لیکن آج وداع کے روز وہ کوٹھا خالی خالی دکھتا تھا۔ اس کے باوجود زائرین مفارقت کے جذبے سے نڈھال تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے اللہ سے جدا ہو رہے ہیں، اسے الوداع کہہ رہے ہیں، خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ جدائی کے خیال سے ان کی آنکھیں آنسوؤں میں تیر رہی تھیں۔ جبتاً حرم شریف میں ایک شور اٹھا۔ افریقی قافلہ۔ وداع ہونے والا وہ پہلا قافلہ تھا۔ وہ قافلہ 40-50 افریقیوں پر مشتمل تھا، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی۔ وہ سب حرم میں بنی ہوئی اس شاہراہ پر کھڑے تھے جو سیدھی بیرونی دروازے کو جاتی ہے۔ ان وداع ہونے والے افریقیوں کے چہرے پر فرط محبت اور غم جدائی سے مسخ ہو رہے تھے۔ ان کی نگاہیں خانہ خدا پر مرکوز تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پیشانیوں میں سجدے تڑپ رہے تھے۔ ان کا رنگ رنگ عجز و احترام اور دکھ سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سب خانہ خدا کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں مسجد کے بیرونی دروازے کی طرف چل رہے تھے۔ ہر قدم اٹھانے کے بعد ان کے جذبے میں مزید شدت پیدا ہو جاتی، تڑپ میں اضافہ ہو جاتا، دکھ میں گہرائی اور آنسوؤں میں مزید روانی۔ ان کے چہرے جدائی کے درد اور کرب کے جذبے سے پھوڑوں کی طرح رس رہے تھے۔ یہ قافلہ الٹے پاؤں رینگتا رہا۔ حرم میں بیٹھے ہوئے زائرین ہکے بکے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ زندگی میں نے کئی ایک عظیم جذباتی مناظر دیکھے ہیں، لیکن اس روز حرم میں وداع کے اس منظر میں اتنا تاثر تھا، اتنی شدت تھی
جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زائرین اپنی نگاہیں اس منظر سے ہٹا نہیں سکتے تھے، جیسے کسی سحر سے پتھر کے بن گئے ہوں۔ لت پت، ایسے لگتا تھا جیسے اللہ اپنے گھر سے نکل کر وداع ہونے والے قافلے میں تحلیل ہو گیا ہو۔ وہ 50 افریقی اس وقت اللہ سے لت پت ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے اللہ کی محبت سے یوں نچڑ رہے تھے جیسے جلیبیاں شیرے سے نچڑتی ہیں۔ ان کی آنکھوں سے اللہ آنسوں کی پھوار بن کر بہہ رہا تھا، پیشانیوں پر نور بن کر چمک رہا تھا۔ ان کے عجز کو دیکھ کر اللہ منہ میں انگلی ڈالے حیران کھڑا تھا۔ وہ قافلہ الٹے پاؤں رینگتا رہا۔ صدیاں بیت گئیں۔ جب اس قافلے کا آخری فرد بیرونی دروازے سے نکل گیا تو میں چونکا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اللہ کو وہ اپنے ساتھ لے گئے ہوں۔ سارا حرم خالی پڑا تھا، جس کے درمیان میں خانہ کعبہ ایک بت کی طرح استادہ تھا، پتھر کا بت۔ میں بیرونی دروازے کی طرف اٹھ بھاگا۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ افریقی قافلے کا نشان تک نہیں۔ کھو دیا، میں نے سوچا، کھو دیا۔ مجھے اس افریقی قافلے کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے تھا۔ میں بھی اللہ سے لت پت ہو جاتا، چند ساتوں کے لیے میں بھی اللہ بن جاتا۔ کھو دیا۔ مایوسی کے عالم میں بیرونی دروازے کے سامنے ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب تک سر جھکائے میں وہاں بیٹھا رہا۔ جی تو سامعین محترم، آپ نے سفر نامہ لبیک کی قسط نمبر 27 سنی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔